باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں اللہ، قرآن اور انسان کے عنوان کے تحت 42واں لیکچر پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک روح کا سفر جاوداں پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک انسان اور فطرت مینس مین اینڈ دی نیچر کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے تبادلہ خیال کیا تھا کہ انسان کائنات کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، منیچر ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا اور پوری کائنات کے وسائل کو اس کے تابع کر کے اسے ایک بہت بڑے ٹرسٹ یا اعتماد سے نوازا تاکہ وہ اللہ کی عطا کردہ منصب اور انسانیت کی فلاح کی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں نبھا سکے۔ سورہ لقمان کی آیت 20 اس عظیم اعتماد اور اللہ کی جانب سے انسان کو عطا کردہ ظاہری اور مخفی بے شمار صلاحیتوں کو خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ نوٹ فرمائیے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور تمہیں بدرجہ اتم ابنڈنٹلی نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں ظاہری بھی ہیں اور مخفی بھی۔ اللہ نے انسان کو نیابت کا منصب سر انجام دینے اور کائنات کا نظم و نسق چلانے کے لیے تاکہ وہ اللہ کی منشا اور انسانی فلاح کے حصول پر مبنی مقصد حیات حاصل کر پائے، اسے 4 بہت اہم انعامات سے نوازا ہے۔ وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ الوہی پیغام یعنی الہامی کتاب، ہمارے کیس میں قرآن پاک، روح کی اسپرچول رہنمائی نمبر 2، اور نمبر 3 ہے علم و دانش کے خزانے، آبزرویشن، انٹلیکٹ، اور انسان کی اپنی فطرت، یہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو یہ 4 خصوصی انعامات انسان کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عزیز دوستو، انسان کی فطرت اللہ کی قدرت کا عکس ہے، ریفلیکشن، جو انسان اور کائنات دونوں کا خالق ہے۔ لہٰذا قدرت کے قوانین کائنات اور انسان کے لیے مشترک ہیں۔ قوانین کے مشترک رکھنے کا مقصد تھا کہ انسان قدرت کو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو سکے، انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکے اور اپنی تخلیق کے مقصد کے مطابق کامیاب زندگی گزار سکے۔ سورہ روم میں اللہ نے ہدایت دی ہے کہ انسان کو اللہ کی فطرت پر قائم رہنا چاہیے، جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمام انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے الفاظ نوٹ فرمائیے گا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت اللہ کی قدرت کا عکس ہونا چاہیے۔ اللہ کی عظیم صفات اللہ کی قدرت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی تھی، تخلقوا باخلاق اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے کردار کو اپنا لو، اللہ کے اوصاف کو اپنا لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ خدائی الوہیت کے بحر بیکراں کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے کی طلب ہے۔ یہ عظیم خالق و مالک کی تجلی نور میں کھو جانے کی سعی ہے، کوشش ہے۔ یہ انسانی شخصیت کے لیے عظیم مصور کائنات کا آئینہ حسن و جمال بننے کی جستجو ہے۔ یہی وہ جہد خاص ہے جو انسان کی اللہ سے قربت کو یقینی بناتی ہے۔ قرآن حکیم اللہ کی ان صفات کو سورہ حشر کی آیت 24 میں ان الفاظ میں متعارف کراتا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اس کا ترجمہ ہے وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، کریٹر، موجد، بارئ، موجد ہوتا ہے کسی نئی چیز کی تجدید کرنا، مصور، فیشنر، ڈیزائنر، عظیم مصور۔ تو اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے، وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، موجد اور عظیم مصور۔ بہترین نام اسی کے ہیں، بہترین نام ان کے اللہ کی جو صفات ہیں۔ اللہ کی صفات کا بیان اتنا وسیع ہے کہ سمندروں کے سمندر سیاہی سے لکھے گئے الفاظ بھی اس بیان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں۔ یہاں تک کہ ان صفات کے ناموں کی مکمل طور پر گنتی بھی ممکن نہیں، بیان تو دور کی بات ہے، ان کو انلسٹ کرنا بھی پاسبل نہیں۔ تاہم اسلامی ادب میں، اسلامک لٹریچر میں 99 اوصاف کا زیادہ تر حوالہ دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک صفت اللہ کی بے مثل و حیران کن خوبی و عمل کی صورت میں مظاہر فطرت میں عیاں ہے۔ اس طرح کائنات اور اس کے قوانین یعنی فطرت اللہ کی ذات کے عظیم مظاہر ہیں، مینیفیسٹیشن ہیں۔ یہی اللہ کے وہ مظاہر اور نشانیاں ہیں جن پر اللہ انسان کو بار بار غور و فکر کا حکم فرماتا ہے۔ لہذا سورہ الروم کی آیت 30 کی روشنی میں انسان کے کردار کو فطرت کے قوانین کے ہم آہنگ بنانے اور مطابقت پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ ٹرسٹ یعنی منصب نیابت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے دل و جان سے جہد مسلسل میں رہے، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت 20 کے حوالے سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، انسان کی شخصیت کو اللہ کے کردار میں رنگا جانا چاہیے۔ فطرت سے اس طرح کی قربت انسان کو اللہ کی مخلوقات سے محبت اور اس کی دیکھ بھال کی ترغیب دیتی ہے۔ اس طرح یہ انسان کو انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے راغب کرتی ہے۔ انسان کائنات کے رازوں کو انسانیت کے فائدے کے لیے جاننے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے قوانین کے ذریعہ کائنات میں انصاف، امن، توازن اور نظم و ضبط قائم کیا ہوا ہے۔ لہذا قرآن ایسے واقعات کا انکشاف کر کے انسان کے اندر فطرت کے قوانین پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت و رغبت اجاگر کرتا ہے، تاکہ وہ بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انصاف، نظم، توازن
اور امن کو یقینی بنائے۔ قرآن حکیم سورہ الرحمن کی آیت 5 سے 9 میں بیان ہے، سورج اور چاند مقررہ حساب سے حرکت کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور توازن قائم کر رکھا ہے تاکہ تم بھی توازن میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ انسانوں کو ایک سمجھانے کے لیے یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں، اور انصاف سے وزن قائم کریں اور توازن میں کمی بیشی نہ کریں۔ اللہ کائنات کا خالق ہے اور تخلیق کے عمل میں تسلسل ہے، تخلیق بھی جاری ہے اور تجدید بھی جاری ہے، اور جدت طرازی بھی ہے، انوویشن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الرحمن کی آیت 29 بیان کرتی ہے کہ وہ روزانہ شان میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کل یوم ہوا فی شان، لہذا اللہ انسان سے خواہش رکھتا ہے، اللہ کی انسان سے طلب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے کردار، فطرت اللہ، فطرت کے قوانین پر عمل پیرا ہو، تاکہ وہ ایک کارآمد، پروڈکٹیو، یوزفل، ترقی پسند، پروگریسو اور جدت پسند انسان بنے۔ جدت پسند، انوویٹو، ان لفظوں پر ذرا غور کیجئے، یہ قرآن کریم کا ہمیں درس ہے۔ کارآمد، یوزفل، پیداوار، پروڈکٹیو، ترقی پسند، پروگریسو، جدت پسند، انوویٹو۔ جسٹ امیجن قرآن کریم مسلمان کو زمانہ حال میں رہنے کی کیسے تلقین کرتا ہے۔ یہ مقام تشکر بھی ہے، راہ فلاح بھی ہے اور راہ نجات بھی ہے۔ عزیز دوستو، برائے کرم اللہ کی خواہش کے احترام میں ان جملوں پر غور فرمائیے۔ چلیے اقبال کو شریک محفل کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، غور فرمائیے آپ بھی، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن، محبوب فطرت ہے۔ ایک بار پھر سنیے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن، محبوب فطرت ہے۔ تو عزیز دوستو، کائنات میں انسان کے اعلیٰ مقام اور بلند درجہ کو تسلیم کروانے کے لیے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ انسان کو الوہی ٹرسٹ سونپا جانا تھا۔ الوہی ٹرسٹ کیا ہے؟ وائس جیرنسی، نیابت، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت 72 میں منکشف ہے کہ انسان نے الوہی ٹرسٹ یا خدائی امانت کو قبول کر لیا، جسے زمین، آسمان اور پہاڑوں میں برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لہٰذا انسان کو نہایت ہی عمدہ انداز میں، یعنی اللہ کی فطرت پر تخلیق کر کے اس کو ضروری صلاحیتوں سے نواز دیا گیا، تاکہ وہ کائنات کے امور کو انتہائی مناسب طریقے سے چلانے کے لائق ہو سکے۔ قرآن حکیم سورہ 3 کی آیت 4 میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم، یعنی ہم نے بنایا انسان کو بہترین اندازے پر، کوئی اس میں کمی بیشی، کوئی اس میں انایڈیکویسی، کوئی اس میں ڈیفیشنسی نہیں چھوڑی۔ اس کے علاوہ اللہ کریم نے انسان کو الوہی رہنمائی، یعنی الہامی کتب، پھر روح
اور عقل و دانش کی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا تاکہ وہ کائنات کے رازوں کو سمجھ سکے اور قوانین فطرت پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کی بھرپور خدمت کر پائے۔ اللہ کے احسانات کو سمجھیے۔ مزید یہ کہ انسان کی زندگی اگر قوانین فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، ان ہارمنی ہو جائے، سنکرونائز ہو جائے، تو یہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا قوی احساس اجاگر کرتی ہے۔ کائنات اور خود انسانیت کے اندر ایک وسیع تر تنوع ڈائیورسٹی میں پنہاں وحدت، یونٹی ان ڈائیورسٹی، ایک وسیع تر تنوع میں پنہاں وحدت اور لامتناہی سلسلوں پر محیط مگر کامل اور منضبط آفاقی نظاموں کا عمیق مشاہدہ انسان کو اللہ کی وحدانیت پر مضبوط ایمان کی طرف کھینچتا ہے اور اس کے اندر اس دنیا کو کائنات کی طرز پر بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک امید افزا اور پرامن عظیم انسانی بستی تعمیر کرنے کی خواہش اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ہی فطرت پر تخلیق کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت آفاقی فطرت کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو قدرت اور اس کے رازوں کو بخوبی جاننے کی صلاحیت ودیت کی گئی ہے۔ لہٰذا اس الوہی تعلق کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو عطا کردہ خصوصی صلاحیتیں اور عظیم ترین مقام و مرتبہ انسان کو کائنات کے لامتناہی وسائل پر دسترس عطا کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں انسانیت کی خدمت اور فلاح کے کام لا سکے۔ سورہ لقمان کی آیت 20 انسان کے وسائل کی وسعتوں کی نشاندہی کرتی ہے، جیسا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے وسیع نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ظاہری اور مخفی دونوں شامل ہیں۔ انسان کے لیے اللہ کی عنایات جامد و ساکن نوعیت کی نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ کی عطا کردہ ظاہری عنایات کا تو علم ہے، لیکن وہ اللہ کے فضل و کرم کے لامتناہی خزانوں کا تصور نہیں کر سکتا جو اس کو معلوم نہیں ہے۔ کائنات پر انسان کا حکم اور کنٹرول اس کے فطرت کے قوانین کے متعلق علم کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر غور فرمائیے، کائنات پر انسان کا حکم اور کنٹرول اس کے فطرت کے قوانین کے متعلق علم کے ساتھ منسلک ہے۔ انسان کا کائنات پر کنٹرول و اختیار اس کے علم اور جانکاری کے فروغ کے ساتھ بڑھتا رہے گا، جس کا اللہ کریم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے۔ سورہ فصلات کی آیت 53 میں مذکور ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں انسانوں کو افق، یونیورس اور ان کے اپنے اندر اپنی علامتیں، اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ انسان کی تسلیم شدہ حیثیت و مرتبہ سے قطع نظر فطرت انسان کے استاد کا کردار بھی ادا کرتی ہے، ٹیچر بھی ہے۔ فطرت کا داخلی اتحاد، انٹرنل یونٹی، نظم و ضبط، استقامت اور فطرت کے تمام عناصر کا اجتماعی فلاحی طرز عمل مل کر ایک دوسرے کے باہمی وجود و بقا، استحکام اور ترقی کی ضمانت دیتے ہیں۔ انسانیت کو فطرت کے اس تجربے سے
بہت سنجیدگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بے چین و بے ہنگم دنیا کو پرامن اور امید افزا سرزمین میں تبدیل کیا جا سکے۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں، آئیے اس عظیم پورٹ فولیو کا جائزہ لیں جو انسان کو اس دنیاوی زندگی میں اللہ کریم نے عطا کر رکھا ہے۔ خدائی پیغام یا الہامی کتب انسان کو الوہی نور اور ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کی الوہیت کے ساتھ روح کی پرانی قربت انسان کو اللہ کی صفات جاننے اور اس کی پیروی کرنے پر متحرک کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، موو کرتی ہے، اور اس طرح انسان اللہ کی الوہیت کی گرمائش محسوس کر سکتا ہے، وارمتھ آف ڈیوینٹی۔ حواس، سینسز، دانش و عقل کے علوم اسے کائنات اور اس کے خالق کو سمجھنے کی طرف راغب بھی کرتے ہیں اور مدد بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فطرت الہی کی انسان کی فطرت سے وابستگی انسانیت کو فطرت کے قوانین کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے، لہٰذا انسان کے یہ چار خدائی اعزازات مل کر اسے اعتماد اور یقین کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نیابت کے عظیم کردار کو انتہائی مؤثر انداز میں نبھا سکے۔ اللہ کی رضا کا حصول، انسانی تخلیق کے عظیم مقصد کی تکمیل سب حقیقت بن جاتے ہیں۔ یہاں اقبال فرماتے ہیں، سنیے، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، انگارہ خاکی انسان، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ روح الامی حضرت جبرائیل۔ دوبارہ سنیے شعر کو، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ انسان کی واحد لازمی ضرورت یہ ہے، سب کچھ عطا ہے، انسان سے کیا توقع ہے؟ انسان کی واحد لازمی ضرورت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو خوب اچھی طرح جان لے اور پورے خلوص کے ساتھ اس کی مرضی و رضا و منشا کے تابع ہو جائے، اللہ کی ول کو پہچانے اور اللہ کی ول کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ یہ انسان سے تقاضا ہے اللہ کریم کا۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1AR8، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔